الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین دوستو بزرگوں، عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرمایا، اور اس قدر تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے کہ اب رمضان کا دوسرا عشرہ بھی 2 دن بعد ختم ہو جانے والا ہے، اور اس کے بعد آخری عشرہ رہ جائے گا. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم بے قدر لوگ ہیں، قدر نہیں ہے، ورنہ رمضان المبارک کی قدر جو اللہ کے رسول کو تھی اور صحابہ کو تھی وہ کیا ہی کہتے تھے. ہمارا دن جو ہے وہ سونے میں گزرتا ہے، رات جاگنے میں گزرتی ہے. ہم نے رمضان کو بھی اور مہینوں کی طرح ایک مہینہ سمجھا ہے، رمضان کے دن کو بھی اور دنوں کی طرح، اس کی راتوں کو بھی اور راتوں کی طرح، اور اس کی نمازوں کو، اس کے قرآن کو، اس کے ذکر کو، اس کی تلاوت کو ہم نے وہ اہمیت ہی نہیں دی جس اہمیت کا یہ مہینہ مستحق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول تھا، طرز عمل تھا کہ جب رمضان شروع ہوتا تھا تو ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ ہم آپ کے دیدار کو ترس جاتی تھی. آپ کبھی کبھی گھر تشریف لاتے، آپ کا اکثر وقت مسجد کے اندر گزرتا اور ہر وقت عبادت کے اندر مصروف رہتے. اللہ کے رسول کی زندگی بڑی عجیب تھی. آپ بخشے ہوئے تھے، بتا دیا کہ اے نبی آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، دنیا میں امامت کروا کے دکھلا دیا بیت المقدس میں معراج کے موقع پر کہ آپ امام بنے اور سارے انبیاء آپ کے مقتدی ہیں. یہ امامت ایک کبریٰ
مرتبہ رسول اللہ کے لیے دکھا دیا کہ سب سے افضل اور اعلیٰ اللہ کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے باوجود وہ افضل نبی کبھی طائف میں پتھر کھاتا ہے، وہ افضل نبی کبھی حنین کے غزوے کے اندر معصور ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، وہ افضل نبی شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھوکا پیاسا رہتا ہے، کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ یہ اس افضل نبی جو سب سے افضل ترین اس کائنات کا شخص تھا، اس کے احوال ہیں۔ وہ نمازیں ایسی پڑھتا کہ پنڈلیاں سوج جاتی، برف پڑ جاتے، اس کے سجدے ایسے طویل کہ صبح ہو جاتی، رکوع ایسا طویل کہ رات گزر جاتا، عبادتیں ایسی طویل صحابہ تھک جاتا، اخلاق ایسا عالی شان کہ کافر دیکھ کے مسلمان ہو جاتا۔ سنت و نور کی بات ہے، ایک مرتبہ امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھتے ہی اسلام قبول کر لیتے، اور ہم انہی کے امتی، انہی کے نام لیوا، انہی کے ماننے والے۔ وہ نبی جو راتوں کو نوافل میں اپنے آپ کو جگاتا تھا اور تھکاتا تھا، ہم ان کے ماننے والے فرض بھی نہیں پڑھ سکتے، فرض پڑھتے ہوئے ہماری ٹانگیں دکھتی ہیں۔ وہ ابوبکر صدیق جس کو ہم مانتے ہیں، اپنے گھر کا سارا سامان غزوہ تبوک میں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور دیواروں پہ ایسے ہاتھ مار رہے ہیں، ٹٹول رہے ہیں کہ کوئی سوئی، کوئی دھاگا، کوئی چیز تو نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں لٹا دیں۔ وہ عثمان جس کی سخاوت کے ہم قصے سناتے ہیں اپنے اولاد کو، یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان اللہ مانگ رہا ہے کچھ غزوہ تبوک میں، 300 گھوڑے دے دیے۔ آپ نے فرمایا عثمان مزید چاہیے، پھر 300 اور بڑھا دیے۔ سوچا نہیں کہ پیچھے کچھ بچے گا یا نہیں بچے گا، آپ نے فرمایا اور چاہیے، پھر 1000 گھوڑوں کا انتظام کر دیا۔ لشکر کے 1/3 حصے کے کھانے کا انتظام کر دیا۔ مدینہ میں پانی نہیں تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ وہ کنواں جس کی قیمت 4000 تھی، اس کو 8000 درہم میں خرید کر، 4 اور 8 کا بڑا فرق ہے، خرید کر مسلمانوں اور کافروں سب کے لیے وقف عام کر دیا۔ آج ہم فرض زکوٰۃ جو اللہ کی ہمارے اوپر بنتی ہے اس کو دیتے ہوئے بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں، بڑی دقت محسوس کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کیسے دیں، ہم مال کیسے نکالیں اللہ کی راہ میں۔ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے داماد ہیں، اللہ کے رسول نے پوچھا علی دنیا میں کیا چیز آپ کو پسند ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ الصوم الصیف، علی کو گرمیوں کا روزہ بڑا پسند ہے۔ ہم اب سردیوں کے روزے بھی نہیں رکھ سکتے، نارمل موسم کے روزے بھی معمولی حضور سے چھوڑ دیتے ہیں، بہانہ بنا دیتے ہیں، آج بیماری ہے، آج بخار ہے، سر میں درد ہے، الٹی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو طلب کرتے تھے۔ حضرت علی کا آگے ارشاد ہے یا رسول اللہ، علی یہ چاہتا ہے الصوم الصیف، گرمی کا روزہ ہو اور علی کے ہاتھ میں تلوار ہو اور علی میدان جہاد میں سارا دن دھوپ میں اللہ کی راہ میں لڑتا رہتا۔ ہم نارمل موسم میں اپنے بہترین کمروں میں بیٹھ کر روزے سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے احوال، انہوں نے اپنا سب کچھ اس دین متین پہ قربان کر ڈالا۔ زکوٰۃ سے متعلق پچھلے جمعہ بھی کچھ بیان ہوا تھا۔ زکوٰۃ کی وعیدیں بڑی سخت ہیں، انتہائی سخت ترین وعیدیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، زکوٰۃ بھی فرض عین ہے، جیسے نماز فرض عین ہے، بالکل اسی طرح زکوٰۃ فرض عین ہے۔ زکوٰۃ کی واجب نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، کوئی مستحب عمل نہیں ہے، کسی نے دے دیا ٹھیک ہے، نہیں دیا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی فرض عین ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر دینا فرض ہے، لازم ہے، معاف ہی نہیں ہے، توبہ کرے گا معاف نہیں۔
زکوٰۃ کی ادائیگی 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا باقی رہ گیا کبھی بھی معاف نہیں۔ اللہ کے رسول نے تبھی تو فرمایا تھا قرآن کریم میں آپ کو حکم دیا ان لوگوں کو بتا دو کہ جس پیسے کو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، جس کا حق ادا نہیں کرتے، یہ پیسہ قیامت والے دن انہی سکوں کی شکل میں ڈالا جائے گا، سونے چاندی کی شکل میں ڈالا جائے گا، اور ان کے منہ پہ، ان کے ماتھے پہ، ان کی پشتوں پہ، ان کے پہلو پہ چپکایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کو تم ساری زندگی کماتے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا 2 فرشتے ہر روز اعلان کرتے ہیں، ندا دیتے ہیں، اے اللہ آپ نے جس جس کو مال عطا کیا اور اس میں اے اللہ تیرے حق کو اس مال میں روک لیا، تیرا حق ادا نہیں کیا، اے رب العالمین اس کو اور اس کے مال کو تباہ و برباد کر۔ فرشتوں کی بد دعائیں ہیں، اے اللہ جس نے مال عطا کیا جس کو اور اس نے تیرا حق ادا کر دیا، پروردگار عالم اس کو بھی آباد کر اور اس کے مال کو بھی آباد کر۔ یہ اللہ رب العزت کے فرشتے ہر روز ندا دیتے ہیں رمضان میں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں زکوٰۃ کا رمضان سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ جس دن زکوٰۃ کا تعلق اسی دن سے ہے جس دن آپ نصاب کے مالک بنے، وہ چاہے شوال کا مہینہ ہو، ذوالقعدہ کا ہو، ذوالحجہ کا ہو، محرم کا ہو، جس مہینے کی جس تاریخ کو نصاب کے مالک بنے، اگلے سال اسی مہینے اسی تاریخ کو زکوٰۃ آپ پر فرض ہو جائے، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان، اور یہ لازمی حق ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے ساتھ ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ اکثر لوگ ضرورت سے زائد سامان کے متعلق یا سامان تجارت سے متعلق پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو کہہ دیں کہ بھئی سامان تجارت پر زکوٰۃ ہے تو وہ بعض اوقات آپ کو کہتا ہے میں تو جاب کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، تجارت کرتا ہی نہیں ہوں، لہٰذا کیسے زکوٰۃ ادا کروں گا؟ یاد رکھیں ہر وہ بندہ جس نے کوئی بھی چیز بیچنے کی نیت سے خریدی وہ بندہ بھی تاجر ہے اور اس کی وہ چیز بھی سامان تجارت ہے۔ گھڑی خریدی بیچنے کی نیت سے، موبائل خریدا بیچنے کی نیت سے، موٹر سائیکل خریدا بیچنے کی نیت سے، کوئی بھی چیز اپنے گھر کی خریدی، باہر کی خریدی بیچنے کی نیت سے، اگرچہ وہ بندہ دکاندار نہیں ہے، شاپ کیپر نہیں ہے، بیچتا نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں کرتا، بس جو ہی اس نے بیچنے کی نیت سے خریدی وہ تاجر بن گیا۔ یہی تو تجارت ہے نا کہ اس نے خریدا اس لیے کہ اس کو کچھ دن کے بعد بیچ دوں گا، وہ تاجر ہے۔ اگر جس چیز کو خریدا گیا اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ دکاندار حضرات اکثر کہتے بھی ہیں کہ دکان میں کریانے کی دکان ہے، سامان پڑا ہوا ہے، یا کسی اور چیز کی دکان ہے اس میں سامان پڑا ہوا ہے، اس کا حساب کر کے زکوٰۃ کیسے دینی، کس قیمت پر دینی؟ علماء کے اس میں 3 اقوال ہیں کہ 3 طریقوں سے اس کی زکوٰۃ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ کسی نے گھر میں دکان لگائی ہے یا باہر اس کی دکان ہے، سامان اٹھاتا ہے مارکیٹ سے، پھر اس سامان کو آگے بیچ دیتا ہے، اب جب سال پورا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جس قیمت پر وہ شخص سامان کو بیچتا ہے، مثلا 15 روپے کی چیز مارکیٹ سے اٹھاتا ہے، اس کو 20 روپے کی بیچتا ہے، تو جب زکوٰۃ کا حساب کرے گا تو 20 روپے کے اعتبار سے سارے سامان کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یعنی ریٹیل پرائز جس پر وہ بندہ خود آگے بیچتا ہے اس قیمت پر حساب کرے۔ دوسری بعض علماء نے یہ لکھا ہے ہول سیل قیمت، جس پر وہ خود خریدتا ہے مارکیٹ سے، اس قیمت پر زکوٰۃ ادا کرے، اس پر بھی ہو جائے گی۔ تیسری علماء نے لکھا ہے کہ تیسری قسم جس پر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے بامر مجبوری، اگر آدمی اپنی دکان کو ختم کرے، اپنے کاروبار کو ختم کرے تو وہ ہول سیل قیمت سے بھی کم ریٹ پر نکلتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ادا کرے۔
لیکن تیسرا قول ضعیف ہے جس کی اجازت تو دی گئی ہے، لیکن پہلا اور دوسرا قول احوط ہے کہ ریٹیل پرائس پر دے یا مارکیٹ ریٹ پر جو اس وقت چل رہا ہے ہول سیل، اس پر زکوٰۃ دے، زکوٰۃ ہو جائے گی اس میں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، ہم تو تھوڑی تھوڑی چیزوں میں بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں، ہمارے استاد اسلام آباد میں بتا رہے تھے کہ ہم نے ایک بندے کا حساب کیا، تقریباً 10 کروڑ روپے اس کی زکوٰۃ بنی، اور جب 10 کروڑ زکوٰۃ بنی تو اس نے 2 کروڑ اضافی اس میں ڈال دیا کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں دے دو۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی کمی بیشی ہو رہی ہے، لوگ لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں کہ 1 روپیہ بھی ہماری طرف باقی نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے حق کو کھانے والے ہوں۔ یاد رکھیں اس معاملے میں فراخی کریں، جتنا آپ فراخی کریں گے اللہ بھی آپ پر فراخی کرے گا۔ صحابہ کرام کے واقعات کو شاہد ہیں، ہمارے زمانے کے لوگوں کے واقعات بھی شاہد ہیں جو اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، پھر اللہ ان کے مالوں میں ایسا اضافہ کرتا ہے کہ جیسے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، علم ہی نہیں ہوتا کہاں سے رزق میں اضافے ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز، اسی دوسرے عشرے کے اندر، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں صدقہ فطر سے متعلق، صدقہ فطر بھی واجب ہے، لازم ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ آگے پیچھے پورا سال صدقہ فطر میں جو کوتاہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ گندم کا نصاب پکڑ لیتے ہیں، چلے ابھی سب سے سستا گندم کا نصاب ہے، گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور وہی بندہ پورا سال جو ہے وہ نفلی صدقہ کرتا رہے گا، کبھی اللہ کی راہ میں کچھ رقم دے دی، کبھی کسی کو کیا دے دیا، کبھی کسی کو کیا دے دیا، نفلی صدقات سارا سال کرتا رہے گا۔ لیکن جو واجب صدقہ ہے، صدقہ فطر، اس میں سب سے آخری نصاب کو چنے گا۔ بھئی چاہیے تو یہ کہ واجب میں سب سے اعلیٰ نصاب کھجور یا کشمش کا چننا چاہیے۔ اب صدقہ فطر اس طریقے سے تھا، رسول اللہ کے زمانے میں ایک پیمانہ ہوتا تھا صاع، جیسے ہمارے زمانے میں کلو، 1.5 کلو، 2 کلو کے پیمانے ہیں، ایک پیمانہ ایک برتن ہوتا تھا جس کو صاع کہا جاتا تھا۔ اب اس صاع کی مقدار میں اختلاف ہے، وہ صاع کتنا بڑا ہوتا تھا، بعض فرماتے ہیں کہ وہ صاع 3 کلو کا تھا، اور بعض لکھتے ہیں کہ وہ صاع 4 کلو کا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر گندم کے اعتبار سے تو صدقہ فطر دے تو آدھا صاع ہے، اور کشمش، کھجور، جو اور پنیر کے اعتبار سے دے تو وہ ایک پورا صاع اللہ کی راہ میں صدقہ فطر ادا کرے، اور وہ 3.5 کلو بنتا ہے، لیکن احتیاطاً 4 کلو ہی کہا جاتا ہے۔ اب صدقہ فطر واجب کیوں ہے، لازم کیوں ہے؟ حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر طہرا للصیام من الرفث واللغو وطعمة للمساکین، فطرانہ لازم اس لیے ہے تاکہ رمضان کے روزوں میں فضول گفتگو کی وجہ سے، لغو باتیں کرنے کی وجہ سے جو روزے میں نقصان ہوا یا روزے کی قدر و منزلت میں جو کمی اور اس کے وقار میں کمی ہوئی، تو وہ صدقہ فطر اس کمی کا کفارہ بن جائے، اللہ کے ہاں معافی کا سبب بن جائے کہ اللہ ہم نے روزہ رکھا، اس روزے میں فضول بات کی، غیبت کر لی، مذاق کر لیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کے بارے میں آؤٹ پٹانگ بات کر لی، تو اس کے فطرانے میں، اس کے معافی کے اندر، اس کوتاہی کو معاف کروانے میں فطرانہ لازم ہے۔ اسی طرح وطعمة للمساکین، اور دوسری چیز بیان فرمائی تاکہ مسکینوں کو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے، مساکین کی مدد و نصرت ہو جائے، جو غریب ہیں، جو نادارہ ہیں، فقراء ہیں، ان کی مدد اس فطرے کی رقم سے ہو۔ یہ 2 چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز صدقہ فطر کا بھی نصاب ہے، صدقہ فطر کا بھی نصاب ہے۔ صدقہ فطر کن لوگوں پر لازم ہے؟ یاد رکھیں رمضان المبارک کے بعد، یعنی 1 شوال صبح کاذب تک، جو پہلی صبح ہوتی ہے اس صبح تک جس بھی بندے کے پاس
52.5 تولے چاندی کے برابر رقم آ جائے، یا ضرورت سے زائد سامان ہو جائے، یا سونا چاندی ملایا جائے، کسی بھی طریقے سے 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے، اس پر صدقہ فطر لازم ہے۔ زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں فرق ہے۔ زکوٰۃ میں اس مال میں سال بھی گزرنا چاہیے، اور وہ مال نامی ہو، بڑھنے والا ہو، کاروبار میں ہو، تجارت میں ہو، نقدی میں ہو، بڑھنے والا ہو۔ لیکن صدقہ فطر میں اس مال میں سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کے پاس 29 رمضان کو بھی مال آ گیا، صدقہ فطر لازم ہو گیا، بلکہ 30 رمضان المبارک مغرب کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد اگلے دن یکم شوال صبح کاظم تک بھی مال آ گیا، تب بھی صدقہ فطر لازم و واجب ہو جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صدقہ فطر بھی واجب ہے بمنزلہ فرض کے، سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، واجب بمنزلہ فرض کے ہے۔ اس میں دینے والی رقم بھی واجب بمنزلہ فرض کے ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے اندر ایک اہم ترین عبادت اعتکاف کی ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے مسجد کے اندر اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے خالص کر کے بیٹھنا۔ اب اس میں رسول اللہ کا طرز عمل کیا تھا؟ اللہ کے رسول کا طرز عمل یہ تھا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد 10 سال آپ رسول اللہ زندہ رہے، ان 10 سالوں میں ہر سال آپ کا اعتکاف تھا، ہر سال اعتکاف تھا۔ ابن شہاب زہری نے لکھا ہے کہ کسی سال اگر آپ کا اعتکاف چھوٹا تو اگلے سال رسول اللہ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ 3 طریقے کے طرز عمل ملتے ہیں۔ بعض اوقات رسول اللہ پورا مہینہ اعتکاف کرتے ہیں، بعض اوقات 20 دن یعنی 2 عشرے، اور بعض اوقات آخری 10 دن یعنی تیسرا عشرہ جو ہے وہ اعتکاف میں گزارا کرتے تھے۔ اور جس سال آپ کا انتقال ہوا ربیع الاول میں، اس سے پہلے جو رمضان گزرا اس رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور ان 20 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت کو مصروف رہے۔ یہ آپ کا طرز عمل تھا۔ آگے محدثین نے لکھا ہے کہ اب لوگوں نے اس سنت کو بالکلیہ چھوڑ دیا، بالکلیہ ترک کر دیا، جبکہ یہ ایک اہم ترین عبادت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اس آدمی کے اور اس کی جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ بنا دیتا ہے، 3 خندقیں ڈال دیتا ہے۔ ایک خندق کی جو چوڑائی ہے، جو اضافہ ہے، جو لمبائی ہے، وہ اس زمین و آسمان سے بھی 10 گنا زیادہ ہے، اور 3 خندقیں معتکف کے لیے اللہ اس کی جہنم کے درمیان آڑ کے طور پر قائم ہے۔ یہ ایک ایسا طرز عمل ہے، ایسی محبوبانہ ادا ہے کہ جیسے آدمی اپنا سب کچھ لٹا کے اللہ کے در میں آ جائے، اے اللہ اب بس مجھ سے قبول کروا کے جانا ہے اپنے آپ کو۔ پچھلے جمعہ بیان کیا تھا حدیث میں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات کو اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجتے ہیں۔ اس کی تصویر دوسری روایات میں آتی ہے کہ اللہ اپنی مٹھی بھرتے ہیں جہنمیوں سے اور اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کی تحدید یہ کی ہے کہ 1,00,000 بندہ اس مٹھی میں آتا ہے، اور بعض میں اس سے بھی زیادہ تعداد ہے۔ اب رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے، کیا ہم نے کوئی ایسا عمل کیا کہ ہماری اس مغفرت والی رات میں مغفرت ہوئی؟ ہر رات اللہ جہنم سے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر رات جہنمیوں سے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں ڈالے۔ لیکن صاف ظاہر ہے جن جہنمیوں کو نکالا جاتا ہے اعمال کی بنا پر، کیا ہم نے دن میں کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کی بنا پر اللہ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے؟ تو اعتکاف اس عمل کی نیت ہے کہ جیسے کسی نے کسی سے پیسے لینے ہو، رقم لینی ہو، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میرا قرض ادا کرو
ورنہ تیرے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤں گا۔ یہ ایک حجت ہوتی ہے کہ جب میں تیرے پاس بیٹھوں گا نا پھر تو نے ہر صورت دے ہی دینا ہے، اور یہ اللہ کے یہاں حجت ہے۔ اے اللہ بس میں مغفرت کے لیے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، اب انہی 10 دنوں میں میری بخشش کے فیصلے فرما دے، بس پھر اس کے بعد میں مسجد سے باہر۔ اور چوتھی عبادت اس رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کی رات کو پانا ہے۔ یہ وہ رات ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ ایک تو قرآن نے بتا دیا 1000 سال کی عبادت سے افضل، اور یہ بات یاد رکھیں عربی زبان میں جو گنتی ہے 1 2 3 یہ 1000 تک جاتی ہے، الف 1000 کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر الف کو بار بار رپیٹ کیا جاتا ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ کے لیے الف کو رپیٹ کیا جائے گا۔ یہاں فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور کتنی افضل ہے اس کی کوئی تحدید نہیں۔ جیسے وہ احکم الحاکمین لا تعداد خزانے رکھتا ہے، ایسے ہی اس کے ہاں تو تحدید نہیں ہے، وہ کتنی افضل رات بنا دے آپ کے لیے اللہ سے کون پوچھنے والا ہے۔ وہ 1000 تو اس نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا دیا۔ فرمایا کہ اس رات کی نشانی کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح۔ مفسرین نے کئی نشانیاں بیان کی کہ یہ رات جب آتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کے بڑے بڑے گھٹوں کو لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور آ کر ہر عابد، ہر ساجد، ہر راکع یعنی رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا، ہر قاری جو تلاوت کر رہا ہے اس کے سروں کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جبرائیل فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے منہ کو چومو جو لوگ یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے منہ کو بوسہ دو، ان کی زبان کو بوسہ دو۔ یعنی اس رات کی اللہ علامتیں بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا اس رات میں جو عابد ہے، جو عبادت کرنے والا ہے، اس کو ایک خاص ذوق محسوس ہوتا ہے، ایک خاص حلاوت اور خاص لطف محسوس ہوتا ہے جو عام دنوں کی عبادت میں اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ پھر اعتکاف کی فضیلت بھی ساتھ ہو گئی، پھر مسجد کے اندر بیٹھا ہے، پھر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ لیلۃ القدر بھی گزر جاتی ہے، لوگ گھروں میں غافل سوئے رہتے ہیں، لیلۃ القدر چلی جاتی ہے۔ لوگ کھیل کود کے میدان میں، بازاروں میں، روڈ کے اوپر اپنی راتیں گزارتے ہیں، چلی جاتی ہیں، سالوں سے آ رہی ہے، سالوں تک چلی جائے گی، لیکن ہمارے لیے نمونہ رسول اللہ کی ذات ہے، نمونہ صحابہ کرام کا طرز عمل ہے۔ وہ اس رات کو کس قدر اہتمام کرتے تھے، اللہ کے رسول اپنی آخری عمر تک ہر سال یہ بتاتے تھے کہ مجھے لیلۃ القدر بتلائی گئی تھی، پھر میں 2 شریر لوگوں کی صلح کے لیے گیا، اللہ نے اس لیلۃ القدر کی تعجیل اٹھا لی۔ یعنی اتنا بڑا معاملہ تھا، لڑائی جھگڑا، وہ ہر سال بار بار ذکر کرتے تھے کہ یہ تعجیل تھی، مجھے پتا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہوگی۔ پھر انہی راتوں میں رسول اللہ ساری رات جاگا۔ صحابہ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ ہم نے 21 کی رات کو لیلۃ القدر کو محسوس کیا۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ میں سجدہ کر رہا تھا، مجھے ایسا لگا کہ جڑ کے اندر سجدہ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جب ہم نے دیکھا تو وہاں اس وقت بارش ہوئی تھی، اور مسجد نبوی کی کمزور چھت سے پانی کی قطرے ٹپک کے زمین پہ پڑے تھے، اور اللہ کے رسول کے چہرے انور پر جو ہے وہ مٹی کے اثرات ہیں۔ یہ رات ان جو تاپ راتیں ہیں ان میں سے کسی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن فضیلت 1000 مہینوں کے اس کے لیے ہے جس کو یہ مبارک رات مل گئی۔ یہ رات مل گئی تو اس کے لیے فضیلت۔ اسی طرح رمضان المبارک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی پورے رمضان میں بھی مغفرت نہیں۔ فرمایا ان میں ایک وہ شخص ہے جس کی والدین میں سے دونوں یا ایک زندہ ہو اور وہ اس سے ناراض ہو۔ جو والدین کے نافرمان ہے، فرمایا پورے رمضان گزر جائے اس کی معافیاں اللہ کے ہاں کچھ قابل قبول نہیں، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا مدمن خمر، مستقل شراب کا عادی،
اللہ اس کی بھی اس مہینے میں مغفرت نہیں فرماتا۔ اسی طرح فرمایا صلہ رحمی کو توڑنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، بات بات میں لڑ جھگڑ کے تعلقات کو توڑ کر بھاگ جانے والا، فرمایا کہ اللہ ایسے شخص کی بھی اس مہینے میں مغفرت نہیں کرتے۔ یہ وہ کوتاہیاں ہیں جو ہم میں سے ہر دوسرے آدمی کے پاس یعنی یہ رمضان کے آخری ایام ہے۔ اب آخری ایام کا بھی پتہ نہیں چلے گا، وہی پتہ چلے گا کہ یہ مبارک مہینہ گزر جائے گا، یہ مغفرت والا مہینہ چلا جائے گا۔ اس مہینے میں اور اس کے آخری عشرے میں یہ خاص عبادات ہیں جن کو کرنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور اپنے اوپر لازم کر لیں کہ یہ رمضان، اس رمضان میں ہم اللہ کو راضی کر کے ہی چھوڑیں گے، اللہ سے رضا کا پروانہ لے کر رہیں گے۔ جیسے حجت ہوتی ہے، ایک عربی دعا کر رہا تھا مدینہ منورہ میں، کہنے لگا، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے، دعا میں کہہ رہا تھا یا اللہ صرف مجھ پہ رحم کرنا، باقی پوری دنیا میں کسی پہ نہ کرنا، صرف مجھے عطا کرنا، باقی کسی کو نہ عطا کرنا۔ تو اللہ کے رسول مسکرا پڑا، بعد میں اس کو بلایا اور فرمانے لگے تو نے تو اللہ کی رحمت کو صرف اپنے لیے بنا لیا، اللہ کی عطا کو تو اپنے لیے بنا لیا، اس سب کے لیے مانگ لینا کہ اے اللہ سب پہ رحم فرما، سب پہ فضل فرما، اے اللہ سب کو عطا فرما۔ یعنی وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، میں ایسے مانگتا تھا اللہ سے جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے حجت کر کے مانگتا ہے کہ ہر صورت یہاں سے ملے گا۔ یعنی یہ عقیدت تھی اس کی اپنے رب کے ساتھ کہ وہ مانگنے میں مکمل یقین تھا۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا، محدثین نے، اللہ سے مانگتے وقت امید نہیں رکھنی چاہیے، اللہ کے معاملے میں امید بھی کفر ہے۔ اللہ سے تو یقین ہونا چاہیے کہ ہر صورت ملے گا، اگر کوئی امید رکھے کہ انشاءاللہ امید ہے مل جائے گا، علماء نے فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ اللہ پر کامل یقین ہو کہ اس رمضان کو ہم نے اپنے لیے قیمتی بنانا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔